ماہ رجب کی آمد ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس مہینے کے کون کون سے فضائل و برکات ہیں اور اس مہینے میں کون کون سی دعائیں، اذکار اور نمازیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ کوئی بھی مہینہ فضیلت اور حرمت میں اس کا ہم پلہ نہیں۔ اس مہینے میں کافروں سے جنگ کرنا حرام ہے، یہ خدا کا مہینہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا اور جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک اس سے دور ہو جاتی ہے، اور جو 3 روزے رکھے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو اور بکثرت یہ کہا کرو، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ رجب کے مہینے میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھے، کیونکہ روایت ہوئی ہے کہ جو حرام مہینوں کے ان دنوں میں روزہ رکھے تو اللہ اس کو 900 برسوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ 13 رجب کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن مولا امیر المومنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے تھے۔ یہ ایام بیض کا پہلا دن ہے۔ اس دن اور بعد والے 2 دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ 27 رجب کو روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن کے روزے کا ثواب 70 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ماہ رجب کو پائے اور اس کے اول، وسط اور آخر میں غسل کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ روایت ہوئی ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں صبح و شام 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم اغفر لی وتب علیہ کہے تو اگر وہ اس مہینے میں مر جائے تو اللہ اس ماہ کی برکت سے اس پر راضی ہوگا اور اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں سورہ اخلاص کے 10,000 یا 1,000 یا 100 مرتبہ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ رجب میں جو جمعہ کے دن 100 مرتبہ یہ سورہ پڑھے تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب کی ایک رات میں 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 100 سال کا روزہ رکھا ہو۔ اللہ اس کو جنت میں ایسے 100 محلات عطا کرے گا جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی نبی کے ہمسائے میں ہوگا۔ اب مزید فرماتے ہیں کہ جو رجب کی کسی رات 10 رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد اور کافرون 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر گناہ بخش دے گا۔ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اس شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نماز نقل ہوئی ہے جس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جائیں گے اور قبر کی پہلی رات یہ نماز خوبصورت بدن، خندہ چہرہ اور شیریں زبان کے ساتھ آ کر کہے گی کہ اے میرے حبیب، تجھے خوشخبری ہو کہ تو نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پائی۔ میں اس وحشت و تنہائی میں تیری ہمدم و غمخوار ہوں اور قیامت کے دن تیرے سر پر سایہ کروں گی، بس تو خوش و خرم رہ کہ خیر و نیکی تجھ سے دور نہیں ہوگی۔ اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں اور شب جمعہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 کر کے 12 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کے 70 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ کہے رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلمون انک انت العلی الاعظم۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلمون انک انت العلی الاعظم، پھر سجدے میں جائے اور 70 مرتبہ کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔
اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے، جو بھی حاجت طلب کرے گا انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ رجب کے مہینے کی دعائیں، نمازیں اور اذکار بہت ہیں، میں صرف چیدہ چیدہ بیان کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یکم رجب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یقیناً بخش دے گا۔ رجب کے مہینے میں ظالموں کے ظلم اور مصیبتوں سے بچنے اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے ایک خاص عمل ام داؤد ہے جو 13، 14، 15 رجب کے روزے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کی رات ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے۔ اس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز کیا۔ اس رات کے لیے بھی ایک نماز نقل ہوئی ہے۔ اس رات مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا تمام اعمال سے افضل و بہتر ہے۔ 27 رجب کے دن غسل کریں، روزہ رکھیں، کثرت سے درود پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں۔ رجب کے آخری دن غسل کرنے کا حکم ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی معافی کا موجب ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔